عیسائل ثواب پہنچایا جا سکتا ہے؟ تو اس کے متعلق ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ترک کر دیا جاتا ہے سوائے تین چیزوں کے۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ الا صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، او علم ينتفع به، ایسا علم جو فائدے بخش ہو، نفع بخش ہو، او ولد صالح يدعو له، اور نیک اولاد جو اس کے حق میں دعا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بتایا کہ جب انسان مرتا ہے تو عمل کا سلسلہ ترک کر دیا جاتا ہے۔ انسان خود عمل وہ بھی نہیں کر سکتا، اور اس کے حصے کے اندر کوئی اعمال کا بدلہ بھی نہیں آ سکتا سوائے تین چیزوں کے۔ اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ وہ صدقہ جو اپنی زندگی میں اس نے کر کے گیا، مثال کے طور پر مسجد کا بنوانا یا کنواں کھدوانا یا ایسے کوئی نیک اعمال کرنا، یہ صدقہ جاریہ، یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ صدقہ جاریہ ہے جو اسے بینیفٹ ملتا ہے۔ کہ قبر میت کے ساتھ بھی جو تین چیزیں جاتی ہیں، اس کے اعمال جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار جاتے ہیں، اور اس کا مال جاتا ہے، تو مال اور رشتہ دار لوٹ آتے ہیں، اس کے اعمال جو ہوتے ہیں، اس کے صدقہ و خیرات جو ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ باقی رہتے ہیں۔ یہی چیز ہے۔ اور اللہ کے نبی نے جو دوسری چیز فرمائی کہ علم ينتفع به، ایسا علم جو نفع بخش ہو، فائدے بخش ہو۔ مثال کے طور پر کہ اگر کوئی شخص عالم ہے اور وہ اپنے بیٹے کو بھی عالم بناتا ہے، تو جو شخص عالم بنا ہے اس کو اس کا علم جہاں جہاں اس نے پھیلایا ہے، جہاں جہاں اس نے قرآن مجید کی تعلیم دی ہے، حدیث کی تعلیم دی ہے، کسی بچوں کو پڑھایا ہے، تو وہ اس کو فائدہ دے گا جب تک کہ وہ بچہ بھی پڑھتا رہے گا، اور وہ بچہ جس کو آگے پڑھائے گا اس کا بھی اجر اس شخص کو ملتا رہے گا، ان کے اجر میں کمی بیشی کیے بغیر۔ تو یعنی یہ ایک مسلسل پیڑھی کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ اجر کے معاملے میں ایک پیڑھی در پیڑھی چلتے ہوئے آتی ہے کہ اگر میں کسی کو قرآن مجید پڑھنا سکھاتا ہوں، اور جس کو میں نے سکھایا ہے وہ اور کسی اور کو سکھائے گا، پھر وہ کسی اور کو سکھائے گا، تو جتنے بھی لوگ سیکھیں گے انشاءاللہ مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا، اور ان سبھی لوگوں کو بھی اس کا ثواب ملے گا۔ تو ایسا علم جو فائدے بخش ہو۔ اور تیسری چیز بتایا کہ ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو اس کے والدین کے حق میں دعا